بہت ہی خاص آیت پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی آیت جسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، جی بالکل۔ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عظیم ترین آیت کا لقب دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں آیت الکرسی کی۔ اور دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ ہمارے حقیقت کے تصور کو، ہمارے کائنات کے تصور کو بالکل چیلنج کرتی ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ مطلب جس طرح سے یہ اللہ کے صفات، اس کی قدرت اور کائنات پر اس کے کنٹرول کو بیان کرتی ہے، انسانی عقل بس دنگ رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ نہ صرف اس کے ظاہری معنی کو سمجھیں بلکہ ان گہرائیوں میں بھی اتریں جن پر بڑے بڑے علماء اور صوفیہ صدیوں سے غور کرتے آئے ہیں۔ تو پھر آئیے اس کی عظمت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک مشہور واقعے سے ہوتا ہے۔ جی، وہ جن والا واقعہ۔ جی بالکل، انہیں صدقے کے مال کی حفاظت پر مقرر کیا گیا تھا، جو کھجوریں تھیں، تو کچھ دن بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ کھجوریں روز کم ہو رہی ہیں۔ یعنی کوئی چوری کر رہا تھا، اور ظاہر ہے صدقے کے مال پر چوری، یہ تو ناقابل برداشت تھا۔ بالکل، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چور کو پکڑنا ہے۔ ایک رات وہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ آدھی رات کو ایک مخلوق آئی اور کھجوریں اٹھانے لگی۔ اچھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً اسے پکڑ لیا، تو اس نے گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ نرم دل تھے تو انہیں رحم آ گیا۔ جی، انہوں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ اگلی صبح جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے مسکرا کر پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ واپس آئے گا۔ واہ، یعنی آپ کو پہلے سے علم تھا؟ جی، تو حضرت ابو ہریرہ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو پکڑنا ہی ہے۔ وہ دوسری رات پھر انتظار میں بیٹھ گئے، اور وہ واقعی واپس آ گیا۔ بالکل۔ اس نے پھر وہی بہانے بنائے، وعدے کیے، اور انہیں پھر رحم آ گیا، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ دوسری بار بھی؟ جی، جب تیسری صبح حضور نے پھر وہی بات کہی کہ وہ جھوٹا ہے اور واپس آئے گا، تو انہوں نے طے کر لیا کہ بس اس بار کوئی رعایت نہیں۔ صحیح۔ تیسری رات جب وہ آیا اور پکڑا گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اب وہ پھنس گیا بری طرح۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا راز بتاتا ہوں جو بہت فائدہ دے گا۔ اچھا۔ اس نے کہا، جب تم رات کو بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ تو ایک غیر معمولی بات تھی۔ ایک چور جو کہ ایک جن تھا، جی، وہ حفاظت کا ایک روحانی نسخہ بتا رہا ہے۔ بالکل۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، اور صبح جب حضور کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا، سنو، وہ ہے تو بہت بڑا جھوٹا، لیکن اس بار اس نے تم سے سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا حیران کن ہے۔ اس آیت کی طاقت کی گواہی خود ایک جن دے رہا ہے۔ اور یہی اس واقعے کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک مستند حدیث ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اس آیت کے گرد ایک روحانی حصار ہے، ایک حفاظت کا دائرہ۔ صحیح، اور یہ طاقت شاید اس کے نام سے ہی جڑی ہے۔ اسے آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ یہ کرسی آخر ہے کیا؟ یہ سوال جو ہے نا، یہ ہمیں کائنات کے بارے میں ہماری محدود سوچ سے باہر نکالتا ہے۔ ایک حدیث نبوی ہے جو اس کا پیمانہ بیان کرتی ہے۔ فرمایا گیا کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک منٹ، ہماری زمین، سورج، ہمارا پورا سولر سسٹم، یہ تو پہلے آسمان کا بھی حصہ نہیں ہے؟ جی۔ سائنس کہتی ہے ہماری گیلیکسی میں 400 ارب ستارے ہیں، اور کائنات میں ایسی 2 کھرب گیلیکسیاں ہیں۔ صحیح۔ یہ سب کچھ، یہ اربوں کا کشائیں 7 آسمانوں کے اندر، اور وہ 7 آسمان مل کر اللہ کی کرسی کے مقابلے میں صرف ایک انگوٹھی جیسے ہیں۔ جی بالکل، یہی یہ تصور ہی ذہن کو سن کر دیتا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حدیث کا اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ فرمایا، اور اسی طرح کرسی خود عرش کے مقابلے میں صحرا میں پڑی ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی مانند ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جس کرسی کے سامنے پوری کائنات ایک ذرہ ہے، وہ کرسی خود عرش کے سامنے ایک ذرہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی عظمت کا پیمانہ جو یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ اس سے تو انسان خود کو بہت ہی
غیر اہم محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک سطح پر یہ سچ ہے، لیکن اس کا مقصد ہمیں غیر اہم محسوس کرانا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ جس ہستی کا کنٹرول اتنی بڑی کائنات پر ہے، اس کے لیے ہماری حفاظت کرنا، ہماری دعائیں سننا کتنا آسان ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کرسی کی علامتی تشریح بھی کی ہے۔ ان کے نزدیک کرسی صرف کوئی مادی چیز نہیں، بلکہ اللہ کا علم یا اس کا اقتدار ہے۔ بالکل جیسا آیت میں ہے، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ کا علم اور اس کی حکومت ہر چیز پر محیط ہے۔ تو یہ صرف سائز کا معاملہ نہیں، یہ کنٹرول اور اتھارٹی کا بھی معاملہ ہے۔ جی، اور اسی عظمت کے اندر ایک اور بہت بڑا راز چھپا ہے، اسم اعظم۔ اسم اعظم، اللہ کا سب سے بڑا نام۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اس کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جی، کیا یہ واقعی کوئی ایک لفظ ہے، کوئی پاس ورڈ جیسا؟ یہ ایک عام تصور ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اسے قرآن میں واضح طور پر اس لیے نہیں بتایا گیا جیسے شب قدر کو رمضان میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تاکہ لوگ جستجو کریں۔ بالکل، تاکہ اللہ سے تعلق گہرا ہو۔ قرآن میں اس کی طاقت کی ایک جھلک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ملتی ہے، جہاں ایک شخص نے پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیا تھا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم کی ہی طاقت تھی۔ جی، زیادہ تر مفسرین یہی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ کوئی ایک لفظ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس پر مختلف آراء ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ صفاتی ناموں کا مجموعہ ہے۔ امام ربانی کے نزدیک یہ القیوم ہے۔ زیادہ تر علماء الحی اور القیوم کے مجموعے پر متفق ہیں، جو آیت الکرسی کے شروع میں ہی آ جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن ابن عربی جیسے صوفیہ کے نزدیک یہ کوئی ایک لفظ نہیں، بلکہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ ایک کیفیت، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، ایک حقیقت ہے جو انسان کی روحانی حالت کے مطابق اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ مطلب اسے حاصل نہیں کیا جاتا، اس تک پہنچا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کا اصل مقصد طاقت حاصل کرنا نہیں، بلکہ دو چیزیں ہیں: معرفت اللہ یعنی اللہ کو پہچاننا، اور محبت اللہ سے محبت کرنا۔ جی، جب انسان اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے پہچانتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی تو کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ واہ! تو آئیے اب آیت کے ایک ایک جملے پر غور کرتے ہیں جہاں سے یہ معرفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ پہلا جملہ ہی توحید کا مکمل اعلان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا الحی اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا القیوم۔ القیوم یعنی وہ نہ صرف خود قائم ہے بلکہ ہر چیز اسی کے سہارے قائم ہے۔ بالکل، سورج کا نکلنا، ہمارا سانس لینا، ہر چیز۔ اور وہ یہ سب کیسے سنبھالتا ہے؟ اگلا جملہ بتاتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جی، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ پانی سے بھرے 2 پیالے پکڑ کر کھڑے رہیں۔ اچھا، آخرکار انہیں اونگ آئی، پیالے گرے اور ٹوٹ گئے، تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم 2 پیالے نہیں سنبھال سکے، اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جاؤں تو یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے۔ یہ سوچنا ہی کتنا اطمینان دیتا ہے کہ کائنات کو چلانے والا کبھی غافل نہیں۔ بالکل، پھر اس کی ملکیت کا اعلان ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے۔ عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے؟ جی، پھر اس کے علم کا ذکر آتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہمارا ماضی، حال، مستقبل سب جانتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارا علم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہم اس کے علم میں سے کچھ نہیں جان سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اور یہاں سے ہم آیت کے ایک اور بہت بڑے معجزے کی طرف آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کی ساخت کا معجزہ، اس کا توازن، جسے سیمیٹری میریکل بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس آیت میں کل 9 جملے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی القیوم ہے۔ جی، اس میں اللہ کی ذات اور 2 صفات ہیں۔ اب نواں یعنی آخری جملہ دیکھیں، اور وہ العلی العظیم ہے۔ بالکل، وہاں بھی اللہ کی 2 صفات ہیں، ایک طرف زندگی اور نظام کو قائم رکھنے والا، دوسری طرف بلندی اور عظمت والا۔
واہ! اب دوسرا اور 8واں جملہ دیکھیں. دوسرے میں ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور 8ویں میں؟ اور ان دونوں کی حفاظت کرنا اسے تھکاتا نہیں. دونوں جملے اللہ کے نہ تھکنے اور اس کی کامل قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک دوسرے کا عکس ہیں. اچھا، تیسرا اور 7واں جملہ؟ تیسرے میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، یعنی اس کی ملکیت. اور 7ویں میں ہے؟ اور اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، یعنی اس کی بادشاہت. ملکیت اور بادشاہت ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ. چوتھے میں ہے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اور چھٹے میں؟ اور وہ اس کے علم میں سے کچھ نہیں پاتے مگر جتنا وہ چاہے. ایک طرف اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں، دوسری طرف اس کی مرضی کے بغیر علم نہیں۔ تو اب صرف ایک جملہ بچا ہے، 5واں، جو ان سب کے بالکل درمیان میں ہے. جی، آیت کا مرکزی نقطہ، اس کا دل. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اللہ کا کامل علم، یہ ساخت، یہ خوب ایک معجزہ ہے۔ یقیناً 1400 سال پہلے ایسا ادبی اور مانوی توازن بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آیت الکرسی صرف حفاظت کا ایک ورد نہیں ہے، یہ تو کائنات کی وسعت اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی ایک کنجی ہے۔ جی بالکل. ہم نے حضرت ابو ہریرہ کے واقعے سے اس کی عملی طاقت کو سمجھا، کرسی اور عرش کے تصور سے اپنی حیثیت کو جانا، اور اس کے معجزاتی ڈھانچے سے قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک اور دلیل دیکھی. اور اس کی روزمرہ زندگی میں جو اہمیت ہے اسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی. یہ تو ایک بہت بڑا وعدہ اور امید ہے۔ یقیناً. اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ ہے. جی؟ ایک صوفیانہ قول ہے کہ اگر کائنات کو چھوٹا کر دیا جائے تو وہ انسان بن جائے گی۔ اور اگر انسان کو بڑا کر دیا جائے تو وہ کائنات بن جائے گا. بالکل۔ یعنی انسان اس وسیع کائنات کا ایک چھوٹا سا عکس ہے، ایک مائکروکاسم. یہ بہت گہری بات ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آیت الکرسی اتنی عظیم کائنات، اس کے توازن اور اسے چلانے والی ہستی کو بیان کرتی ہے، اور انسان خود اس کائنات کا خلاصہ ہے، تو اس آیت پر غور کرنا دراصل اپنے اندر چھپی گہرائیوں اور حقیقتوں کو جاننے کے برابر ہے۔ یعنی یہ آیت صرف اللہ کی نہیں بلکہ اس کے شاہکار انسان کی اپنی پوشیدہ عظمت کی بھی یاد دہانی ہے۔ بالکل، کہ اس چھوٹے سے وجود میں اللہ نے کیسی کیسی دنیائیں آباد کی ہیں۔